السلام علیکم میرے پیارے مسلم بھائیوں، میرے محترم عزیز دوستوں، آج ہم جنگ احد کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے جس جنگ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا۔ بدر کی لڑائی کے بعد دوسری بڑی جنگ جو مسلمانوں اور کفار کے بیچ ہوئی تھی وہ جنگ احد ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے شکست ہوئی اور بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جنگ بدر میں کفار کی شکست ہوئی تھی، اس بات سے ان کے دلوں میں بدلہ لینے کی تڑپ پیدا ہوئی اور دوسری جنگ کے لیے تیاری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار کیا گیا، یہاں تک کہ مکے کے حبشی غلام کو بھی اس جنگ میں شریک کیا گیا۔ کفار کے لشکر کے سردار ابو سفیان تھے۔ ادھر مدینے میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ مدینے کے باہر جا کر جنگ ہو، اور بعض کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں جنگ لڑی جائے۔ جنگ بدر کی طرح غزوہ احد میں بھی کفار کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ کفار کی تعداد تقریباً 3000 تھی، جنگی سامان سے لیس تھے، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1000 تھی، جس میں کمزور بوڑھے اور نوجوان تھے، جنگی سامان کم تھا۔ کچھ منافق بھی اس میں شامل تھے جنہوں نے بعد میں لڑائی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ قریب 300 منافقوں کی جماعت واپس ہو گئی اور لڑنے سے منع کر دیا، تو اس وجہ سے کل مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی تھی۔ شوال کے مہینے میں احد پہاڑ کے قریب کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر پہنچے۔ ادھر کفار بھی اپنے لشکر کے ساتھ میدان کے قریب تھا۔ سب سے پہلے لڑائی کی شروعات ابو عامر رائب جو کفار کی طرف سے تھا، لڑائی کے لیے میدان میں آیا اور بنو اوس کو آواز دی۔ اس پر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سامنے آئے اور اپنی طاقت اور شجاعت پیش کی، اس سے کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو قتل کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے لیے آگے بڑھے اور مشرکین کے علم بردار طلحہ کو قتل کر دیا اور بڑی بہادری سے کفار کے صفوں میں آگے بڑھتے رہے۔ ایک حبشی غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا، اور جب آپ بہت سے کافروں کو قتل کرنے میں مصروف تھے تبھی اس حبشی غلام نے پیچھے سے نیزہ پھینک کر مارا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اسی جنگ میں ابو سفیان کی بی بی ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے ناک اور کان کاٹ دیے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نکال کر دانتوں سے چبایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے، اس کا ان کو بہت رنج ہوا۔ جب جنگ احد کا موقع ہوا تو آپ بڑے جوش و خروش سے جنگ میں شامل ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے آ رہی ہے۔ ایک کہہ کر تلوار ہاتھ میں لیے کافروں کے ہجوم میں گھس گئے، اور جب تک کہ شہادت حاصل نہ ہوئی جب تک واپس نہ ہوئے۔ جب بدن دیکھا گیا تو 80 سے زیادہ زخم تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کی پوروں سے ان کو پہچانا۔ صحابہ کرام کی بہادری اور دلیری سے کفاروں کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان سے پیچھے ہٹنے لگے۔ بہت سے کفاروں کی جماعت کے سردار قتل ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ سردار ہی قتل ہو گیا، زیادہ تر میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمان فتح کے بہت ہی قریب تھے، لیکن ایک غلطی سے انہیں شکست حاصل ہوئی۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ پر مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ یہاں سے جب تک نہ ہٹنا جب تک کہ میں نہ کہوں، وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ ہے۔
جب مسلمانوں کو شروع میں فتح حاصل ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی یہ سمجھ کر اپنی جگہ سے ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی کہ تم لوگ یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہاں سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس لیے اچانک کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ آ گئے۔ کفار نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ صحابہ کرام گھیرا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ جب صحابہ کرام اپنی تلوار سے کافروں کے ہجوم کو روک رہے تھے تو ایک کافر جس کا نام عتبہ بن ابی وقاص تھا آپ پر پتھر کا حملہ کر دیا۔ وہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر لگا، آپ پیچھے کھڈے میں گر گئے اور آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا۔ جنگ احد میں کافی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ صحابہ کرام بڑی بہادری سے کفار کا سامنا کرتے رہے اور کفار بھی لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ پہاڑ پر جا کر پناہ لی۔ پہاڑ پر چڑھنے کی کفار کی جرت نہ ہوئی۔ کچھ کفار نے کوشش بھی کی مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اوپر سے چڑھنے سے روکا۔ اس طرح کفار احد کے پہاڑ سے واپس ہوئے۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔